السلام علیکم۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے، عدالتی خطوط اور بطور کمیشن مرتب کی گئی رپورٹس یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ان کے دل میں پاکستان کے لیے بے پناہ درد ہے۔ اگرچہ اعلیٰ عدلیہ کے جج اپنے اسلوب تحریر کی وجہ سے نہیں جانے جاتے، مگر مجھے ان کے فیصلوں کا انداز تحریر بھی پسند ہے۔ انہوں نے بلوچستان میں اگست 2016 میں ہونے والے دہشت گردی کے ایک واقعے پر رپورٹ لکھی تھی جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے جس میں بلوچستان کے سینئر ترین وکلاء خودکش دھماکے کا نشانہ بن گئے تھے۔ اس رپورٹ میں وفاقی حکومت کی نااہلی، صوبائی حکومت کی بے عملی اور پاکستان کی جڑوں تک سرایت کر جانے والی نالائکی کا خوب پول کھولا گیا ہے۔ اس وقت پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان تھے اور میری معلومات کے مطابق انہیں اس رپورٹ کی اشاعت پر بڑا غصہ آیا تھا، کیونکہ ان کی حکومت اور وزارت کی کمزوریاں اس میں عیاں ہو رہی تھیں۔ مگر جسٹس فائز عیسیٰ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اسی طرح 2019 میں انہوں نے 2017 میں اسلام آباد میں تحریک لبیک پاکستان کے خادم حسین رضوی مرحوم کے دھرنے کے حوالے سے جو فیصلہ دیا، اس نے انہیں باقاعدہ طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لا کھڑا کیا۔ بعد میں ان کے خلاف جو ریفرنس بنا وہ بھی دراصل اسی فیصلے کا شاخسانہ تھا۔ حکومت اس وقت اگرچہ عمران خان کی تھی، مگر اختیار کا مرکز کہیں اور تھا۔ ان کے خلاف دائر ہونے والے ریفرنس کی جب سماعت شروع ہوئی اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل سے نکل کر سپریم کورٹ میں آ پہنچا تو الیکٹرانک میڈیا کو عملی طور پر اس کی رپورٹنگ سے روک دیا گیا تھا۔ جب جسٹس صاحب نے خود پر لگے الزامات کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان اور صدر ڈاکٹر عارف علوی پر بھی اثاثوں کے حوالے سے الزامات لگانے شروع کر دیے تو مجھے لگا جسٹس صاحب نے سیاست کے اس میدان میں قدم رکھ دیا ہے جہاں اب وہ پھسل جائیں گے۔ میں نے یہ بات دبے لفظوں میں اپنے پروگراموں میں کہنے کی کوشش کی، مگر جلد ہی اس حوالے سے خاموش ہونا پڑا، کیونکہ ایک طرف وہ تھے جو بہت طاقتور ہیں اور دوسری طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے جن کی عدالت سے ٹی وی چینلوں کے مالکان کو باقاعدہ خوف آتا تھا، اور مجھے آج بھی آتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شخصیت کا میں دور سے مداح ہوں۔ ان میں ایک خاص طرح کی رومانویت ہے جو انہیں دوسرے ججوں سے الگ کرتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایک جج میں انصاف کی خواہش کے سوا کوئی رومانویت ہونی چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جج کی رومانویت قانون کے نفاذ اور انصاف کی خواہش سے آگے نکل کر زمان و مکان اور سیاست و حکومت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے تو بہت کچھ بگڑنے لگتا ہے۔ اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ ایک جج سیاست و حکومت کے میدان میں قدم رکھ کے اپنا بہت کچھ کھو بیٹھتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے کھو دیا۔ جسٹس افتخار چودھری جب معزولی کا شکار تھے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی تعزیت کے لیے جناب آصف علی زرداری سے ملنے جا پہنچے۔ ان کی یہ رسمی تعزیت زرداری صاحب کے سامنے بحالی کی درخواست سمجھی گئی، لیکن ان دنوں ماحول کچھ مختلف تھا اور انہیں اعتزاز احسن صاحب کی معاونت بھی حاصل تھی، اس لیے میڈیا میں یہ بات تھوڑی دیر کے لیے چلی اٹھی پھر ختم ہو گئی۔ زرداری صاحب کے مقابلے پر نواز شریف تھے جو جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی مہم چلا رہے تھے، اور عمران خان بھی اسی موقف کے حامی تھے، لیکن اصل کھیل زرداری اور نواز شریف کے درمیان تھا۔ زرداری صاحب نہیں چاہتے تھے کہ افتخار چودھری بحال ہوں، اور نواز شریف صاحب چیف جسٹس کے معاملے کو بڑھا کر پیپلز پارٹی کی حکومت کو دباؤ میں رکھنا چاہتے تھے۔ بعد میں وکی لیکس کے ذریعے سامنے آنے والے کاغذات سے پتہ چلا کہ اصل میں دونوں ہی افتخار چودھری کی بحالی نہیں چاہتے تھے۔ البتہ اس معاملے کو دونوں پارٹیوں نے خوب استعمال کیا۔ انجام یہ ہوا کہ چیف جسٹس افتخار چودھری اپنا توازن کھو بیٹھے اور کہیں کے بھی نہیں رہے۔ جب وہ عدالت سے نکلے تو یوں نکلے جیسے کوئی جنت سے نکلتا ہے۔ افتخار چودھری کی بحالی کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف ایک تاریخی مقدمہ میمو گیٹ سکینڈل کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ مقدمہ دائر کرنے والوں میں جناب نواز شریف صاحب بھی شامل تھے، اور اس میں حقائق کے تعین کے لیے جو کمیشن بنا تھا اس کی سربراہی جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فرما رہے تھے۔
اس کمیشن نے اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی پر متعین الزام لگایا تھا کہ وہ امریکہ میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں اور پاکستان میں ان کا کوئی قابل ذکر اثاثہ بھی نہیں۔ یہ مقدمہ بھی دراصل اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کے خلاف ہی سمجھا جا رہا تھا، اور حسین حقانی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ نشانہ میں نہیں، آصف علی زرداری ہے۔ کیا آصف علی زرداری نے یہ سب کچھ بھلا دیا ہے؟ خیر، یہ ایک اجمالی سا پس منظر بتانے کا مقصد ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کا میدان کمرہ عدالت ہے۔ ان کے سامنے جو کچھ آتا ہے اس میں سے کچھ کا تعلق سیاست سے بھی ہوتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب قطعی نہیں کہ وہ کمرہ عدالت سے باہر تشریف لے آئیں یا قانون و دستور کی شقوں کو کسی بھی مصلحت کی وجہ سے نظر انداز کر دیں۔ دنیا بھر میں درجہ بدرجہ سیاستدان اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں فائدہ اپنا ہی سامنے رکھتے ہیں۔ اور تلخ ترین حقیقت یہ ہے کہ پہلا موقع ملتے ہی معزز ججوں کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا وہ سبق ہے جو سبھی اراکین عدلیہ کو دہراتے رہنا چاہیے۔ جسٹس منیر سے لے کر جسٹس افتخار چودھری تک کس کس کے نام لیے جائیں جو سیاست کا چارہ ہو گئے۔ مئی 2019 یعنی جب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف حکومت کا ریفرنس آیا، اس کے بعد جسٹس صاحب مسلسل قانونی حلقوں میں بحث کا موضوع ہے۔ اس کی وجہ ریفرنس نہیں، خود جناب جسٹس کے لکھے ہوئے خطوط، لگائے گئے الزامات اور دیے گئے احکامات ہیں۔ باوجود اس کے کہ خود عمران خان یہ ریفرنس بھیجنے کو غلط قرار دیتے ہیں اور یہ معاملہ بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح پہلے دن اس ریفرنس کو عمران خان کی مخالفت کا عنوان بنا لیا تھا، کچھ لوگوں کے نزدیک اب بھی یہی صورت قائم ہے۔ بہرحال اس تاثر کو اس وقت زیادہ تقویت ملی جب سابق چیف جسٹس گلزار احمد کو ایک فیصلے میں لکھوانا پڑا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وزیر اعظم یعنی عمران خان کے خلاف مقدمات نہ سنیں۔ ابھی جب 2 صوبوں میں الیکشن کا مقدمہ سپریم کورٹ پہنچا تو جسٹس فائز عیسیٰ یہ مقدمہ سننے والوں میں شامل نہیں تھے، مگر انہوں نے ایک بالکل الگ بینچ اور الگ مقدمے میں ایسا فیصلہ دیا جس کا پہلا ہدف کوئی اور نہیں، یہی مقدمہ تھا جس میں عمران خان یا ان کی پارٹی ایک فریق ہے۔ اس کے بعد جس طرح انہوں نے یکا و تنہا سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو فارغ کرنے کا حکم دیا، بہت سے لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ عدلیہ میں کسی ایک گروہ کے وہ بھی سرخیل ہیں۔ یہ سب کچھ تاثر ہی رہتا اگر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ قومی اسمبلی میں دستور کے 50 برس مکمل ہونے پر منعقد کیے جانے والے کنونشن میں تشریف نہ لے جاتے۔ ان کا وہاں تنہا جانا اور پھر نمایاں ترین جگہ پر بیٹھنا اتنا انہونا واقعہ تھا کہ جب میں نے جناب آصف علی زرداری کی تقریر کے دوران ٹی وی پر ان کی تصویر دیکھی تو اپنے پروگرام کے پروڈیوسر علی جان سے کہا، یار دیکھو اس شخص کی شکل قاضی فائز عیسیٰ سے کس قدر ملتی ہے۔ یہ میرا ہی تاثر نہیں تھا، مجھے کئی صحافی دوستوں نے یہی کہا کہ اسکرین پر قاضی فائز عیسیٰ کی تصویر دیکھ کر وہ بھی یہی سمجھے کہ کوئی غیر معروف رکن اسمبلی یا سینیٹر ہیں جن کی شکل جناب جسٹس موصوف سے ملتی ہے۔ یہ اتنا ہی بڑا دھچکا تھا جتنا اس دن لگا جب ہم نے ٹی وی اسکرینوں پر ISI کے DG کو براہ راست پریس کانفرنس کرتے دیکھا اور سنا تھا۔ اس کے بعد بے شک جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کی وضاحت بھی جاری کی اور ہمیں اسے قبول بھی کرنا چاہیے۔ یہ سوال اپنی جگہ رہے گا کہ موجودہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان بدترین کشمکش میں کہیں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے انہیں سیاسی جنگ کا چارہ بنانے کی کوشش تو نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف محض قومی اسمبلی کے اسپیکر ہی نہیں بلکہ موجودہ حکومت کے سیاست کاروں میں بڑی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں 2 صوبوں میں الیکشن کا فیصلہ دینے والے ججوں کے حوالے سے اس کنونشن میں بات ہوئی، اس بارے میں کیا سمجھا جائے؟ ظاہر ہے اس سے یہی مطلب لیا جائے گا کہ صرف وہی جج پذیرائی کے قابل ہیں جو حکومتی موقف کی تائید کرتے ہوں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ جناب جسٹس نے وہیں اس طرح کی باتوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، لیکن پوچھنے والے پھر بھی پوچھتے رہیں گے کہ جہاں آن جناب نے اپنے سٹاف اور پھر ذاتی طور پر اس کنونشن میں سیاسی تقریریں نہ ہونے کی یقین دہانی حاصل کی، وہاں ان کا سٹاف صدر مملکت کی موجودگی کے بارے میں بھی دریافت کر لیتا۔
ایسا کنونشن جو حکومتی جماعتیں منعقد کروا رہی ہوں، دستور کے اعزاز میں وزیر اعظم وہاں موجود ہوں اور اس میں دستور کے مطابق سب سے بڑا عہدیدار موجود ہی نہ ہو، تو وہ کیا کنونشن ہوگا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ذہانت اور دیانت مثالی ہے، ان کی زندگی میں برکت ہو، وہ کچھ عرصے بعد پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے۔ وہ ایسے پہلے چیف جسٹس ہوں گے جن پر یہ قدغن ہوگی کہ وہ ایک خاص سیاسی جماعت سے متعلق مقدمات نہ سنیں۔ یہ اعزاز بھی انہی کا ہے کہ انہوں نے بطور جج قومی اسمبلی کے ہال میں سیاسی تقسیم کے ایک طرف کھڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا گوارا کیا اور عدلیہ کے حوالے سے ان کی طعن و تشنیع پر مبنی گفتگو بھی سنی۔ یہ افتخار بھی انہیں ہی حاصل ہوگا کہ وہ شاید پاکستان کی تاریخ کے واحد جج ہیں جنہوں نے اسمبلی کی صف اول میں بیٹھ کر اسپیکر کو مخاطب کر کے اسی طرح گفتگو کی جیسے اراکین اسمبلی کرتے ہیں۔ وہ واحد جج ہوں گے جن کی اسمبلی میں موجودگی پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے باقاعدہ خوشی سے ڈیسک بجائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے راستے میں سیاست کے بہت سے کانٹے ہیں جو انہیں میزان یعنی اندھے انصاف کی مدد سے چننا ہوں گے۔ وہ یہ نقطہ تو سمجھتے ہی ہوں گے کہ جج کمرہ عدالت میں ہی طاقتور ہوتا ہے۔ ہم ان کے لیے اور پاکستان کے لیے دعاؤں کے سوا کر ہی کہہ سکتے ہیں۔